اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پھولوں کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور جنت میں بسایا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب وہ اور حضرت حوا ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہے اور ان کی رحمت نے ایک حسین تخلیق کو جنم دیا۔ وہ تخلیق تھی پھول۔ یہ کہانی ایک روحانی محبت بری اور عبرت انگیز داستان ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی توبہ اور اللہ کی رحمت سے زمین کے ویرانی کو بھی حسن میں بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں جگہ دی۔ وہ وہاں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ خوش تھے۔ ہر طرف خوبصورتی تھی، راحت تھی، کوئی غم نہ تھا، کوئی دکھ نہ تھا، مگر جنت میں ایک آزمائش رکھی گئی تھی۔ ایک درخت کا پھل ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان سے وہ غلطی ہو گئی جو مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں آزمائے جائیں اور اپنی نیکیوں سے جنت دوبارہ حاصل کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو یہ جگہ جنت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں نہ وہ خوشبو تھی، نہ وہ ہریالی، نہ وہ نورانی کیفیت، بلکہ ایک ویران اور بے رنگ دنیا ان کے سامنے تھی۔ ان کا دل رنجیدہ تھا، آنکھیں اشک بار تھیں اور لب پر صرف استغفار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ کر توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گر گڑا کر معافی مانگتے رہے کیونکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ ان کے آنسو ایک خزاں رسیدہ زمین پر گرنے لگے۔ یہ آنسو عام آنسو نہ تھے، بلکہ یہ ندامت کے، محبت کے اور اللہ کی رحمت کی طلب کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند آئی اور اس نے اپنے فضل سے ان آنسوؤں کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے کے بعد ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ ان سے ایک معجزہ رونما ہوا۔ جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو گرے وہاں وہاں زمین میں نرمی آ گئی، نمی پیدا ہو گئی اور پھر چند ہی دنوں میں وہاں سے مختلف رنگوں کے خوشبودار پھول نکل آئے۔ یہ وہ زمین تھی جو بے رنگ اور بنجر تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے خلوص اور محبت کے آنسوؤں نے اسے سجا دیا۔ پہلا جو پھول زمین پر کھلا وہ گلاب تھا جو سرخ رنگ کا تھا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی سچائی کا عکس ہو۔ پھر مختلف رنگوں کے دوسرے پھول بھی اگنے لگے، جیسے سفید چنبیلی، نیلا نیلم، زرد چنبیلی اور خوشبودار موتیا۔ یہ پھول حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اور یہ زمین جو پہلے بے رونق تھی اب جنت کے رنگوں سے مزین ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پھول ہمیشہ خوشبو، محبت، رحمت اور پاکیزگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں نے اس دنیا کو حسن بخشا اور اللہ کی رحمت نے زمین کو جنت کی جھلک عطا کر دی۔ اس لیے آج بھی جب کوئی سچے دل سے دعا کرتا ہے یا تو یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں خوشبو اور روشنی بھر دیتا ہے، جیسے زمین کو ان پھولوں نے حسین بنا دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت کو طلب کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی خوشبو بر سکتا ہے۔ یہ خوشبو محبت کی ہو سکتی ہے، امن کی بھی ہو سکتی ہے یا سکون کی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پھولوں کی پیدائش ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو اللہ کی رحمت، بندگی اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج جو بھی ہم زمین پر پھول دیکھتے ہیں وہ اسی واقعے کی نشانی ہے۔ ہر کھلتا ہوا پھول یہ بتاتا ہے کہ اگر آنسو خلوص سے بہائے جائیں، اگر دعا دل سے کی جائے اور اگر توبہ حقیقی ہو تو اللہ ان آنسوؤں کو رحمت میں بدل دیتا ہے اور زندگی کو بھی پھولوں کی طرح خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
صحیح سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔